بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 3375۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی سورہ نمل کی آیت نمبر 54 سے 58 کی، اس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ موضوع تھا لوط علیہ السلام کے سلسلے میں۔ یہاں پر جو حدیث آئی ہے یہ ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط کی مغفرت فرمائے، وہ زبردست رکن کی پناہ میں گئے تھے اور ان کی پناہ لیتے تھے۔ یہاں رکن سے مراد اللہ ہے۔ اس کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک لوط کی مغفرت فرمائے، ان کا سہارا ہی تو بہت مضبوط تھا، یعنی اللہ پاک ان کا سہارا تھا۔ گویا نبی اکرم نے ارشاد باری تعالی لو ان لی بکم قوہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم لوط میں کوئی بھی نسبی آدمی لوط سے متعلق نہیں تھا، کوئی بھی آدمی ان کے نسب کا نہیں تھا، اس لیے کہ اس بستی والے صدوم سے تھے جو شام سے ہے، اور ابراہیم اور لوط کی اصل نسل عراق والوں سے تھی۔ جب حضرت ابراہیم نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت لوط نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ پھر اللہ نے حضرت لوط کو صدوم والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ اسی لیے انہوں نے جملہ کہا کہ اگر میرے بھی مددگار اقارب و اعزا اور خاندان والے ہوتے تو میں ان سے تمہارے مقابلے پر مدد حاصل کرتا تاکہ وہ میرے مہمانوں سے تم کو دفع کرتے۔ اسی لیے بعض روایات میں مروی ہے کہ بلا شک لوط علیہ السلام اپنی مدد کے لیے اپنا خاندان رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی پناہ نہیں لی بلکہ اللہ کی پناہ حاصل کی۔ قوم لوط اور ان کی بد کرداریوں کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ بد اخلاقی اور بے ایمانی میں یہ قوم بڑھ گئی تھی۔ اللہ پاک نے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں آج بحیرہ مردار واقع ہے، اسی جگہ اس قوم کی بستیاں تھیں۔ فاللہ اعلم۔ باب قولہ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون۔ سورہ ہجر میں اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ پھر جب آل لوط کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے تو لوط نے کہا کہ تم لوگ تو کسی انجان ملک والے معلوم ہوتے ہو۔ انکرہم، نکرہم اور استنکرہم کا معنی ایک ہے، یعنی انکرہ باب افعال سے ہے اور نکرہ یہ سمیہ سے آئے گا اور استنکرہ باب استفعال سے آئے گا، لیکن معنی ایک ہی ہے۔ یہرعون، دوڑتے ہیں، اور اس کے بعد میں سورہ ہجر میں ہے دابر۔ دابر کے معنی آخری دم ہے۔ سورہ ہجر میں صیحہ کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے ہلاکت، اور سورہ ہجر ہی میں للمتوسمین آیا ہے، اس کا معنی دیکھنے والوں کے لیے۔ اور لب سبیلن کا معنی راستے کے ہیں، یعنی راستے میں۔ اور سورہ والذاریات میں
موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہے بے رکن ہی سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرعون کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ اس کے قوت و بازو تھے۔ اور سورہ ہود میں ہے وَلَا تَرْكَنُوا، یعنی اس کا معنی ہے مت جھکو۔ باب کے ذیل میں لفظ بے رکنی ہی آیا ہے، یعنی قوت۔ رکن کے معنی قوت، زور۔ یہ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وارد ہوا ہے، اور حضرت لوط کے قصے میں بھی رکن کا لفظ آیا ہے، او آوی الی رکن شدید، اس لیے امام بخاری نے اس کو ذکر کر دیا۔ وَاسْتَنْكَرَهُمْ کا لفظ ان فرشتوں کے باب میں ہے جو حضرت ابراہیم کے پاس بطور مہمان کے آئے تھے، مگر چونکہ فرشتے پھر حضرت لوط کے پاس گئے تھے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ حدیث نمبر 3376، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پڑھا تھا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مدکر کے معنی ہوتے ہیں نصیحت پکڑنے والا۔ مذکر یا مدکر، یہ مدکر نصیحت حاصل کرنے والا بولا جاتا ہے۔ یہ آیت سورہ قمر میں حضرت لوط کے قصے میں وارد ہوئی ہے، اس مناسبت سے اس حدیث کو اس باب میں بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ باب قول اللہ عز وجل وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود اور صالح کا بیان اور اللہ کے اس فرمان کی تفسیر۔ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سورہ ہجر میں فرمایا ہجر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ہجر سمود والوں کا شہر تھا، لیکن سورہ انعام میں جو حرسن ہجرن آیا ہے، وہاں ہجر کے معنی حرام اور ممنوع کے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں ہجر مہجور۔ ہجر مہجور کے معنی ہوتے ہیں ممنوع، حرام، اور ہجر عمارت کو بھی کہتے ہیں، اور جس زمین کو گھیر لیا جائے دیوار سے یا باڑ سے، اسی سے اس کو بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ اسی سے خانہ کعبہ کے حتیم کو ہجر کہتے ہیں۔ حتیم محتوم سے نکلا ہے۔ محتوم کے معنی ٹوٹا ہوا، پہلے وہ کعبہ کے اندر تھا، اس کو توڑ کر باہر کر دیا، اس لیے حتیم کہنے لگے۔ جیسے قتیل مقتول سے، اور مادہ گھوڑی کو بھی ہجر کہتے ہیں۔ ہجر کے معنی عقل کے بھی ہیں، جیسے حجی کے معنی بھی عقل کے ہیں۔ یہاں حجی نہیں آئے گا، حجیون آئے گا۔ حجیون کے معنی عقل کے ہیں۔ سورہ فجر میں ہے حل فی ذالک قسم لذی ہجر، اور ہجر الیمامہ حجاز اور یمن کے بیچ میں ایک مقام اور ایک جگہ ہے۔ ثمود عرب کا ایک قبیلہ تھا، ان کے دادا کا نام ثمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح تھا، اس لیے ان کو ثمود کہنے لگے۔ اللہ نے حضرت صالح کو پیغمبر بنا کر ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ قرآن میں ان کا ذکر بکثرت آیا ہے۔ حدیث نمبر 3377، عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور ان کا یہ سننا خطبہ کے درمیان تھا۔ آپ نے اس قوم کا تذکرہ کیا جنہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا،
فرمایا اللہ کی قسم بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو ذبح کرنے والا قوم کا ایک بہت ہی باعزت آدمی تھا، وہ اس کا نام قیدار تھا، جیسے ہمارے زمانے میں ابو زمعہ اسود بن مطلب ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی حدیث ابن عمر سے آ رہی ہے، نمبر 3378۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجر میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے پڑاؤ ڈالا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں کے کنوؤں کا پانی نہ پئیں اور نہ اپنے برتنوں میں ساتھ لے جائیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو اس سے اپنا آٹا گوندھ لیا ہے اور پانی اپنے برتنوں میں بھی رکھ لیا ہے۔ عرب میں پانی کی قلت ہوتی تھی اس زمانے میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ گوندھا ہوا آٹا پھینک دیا جائے اور اس پانی کو بھی اونڈیل دیں۔ ابو ذر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جس نے آٹا اس پانی سے گوندھ لیا ہو وہ اسے پھینک دے۔ چونکہ اس مقام پر اللہ کا عذاب آیا تھا، لہٰذا آپ نے وہاں کے پانی کو استعمال کرنے سے روک دیا، ایسا نہ ہو کہ اس سے دل سخت ہو جائیں یا کوئی اور بیماری پیدا ہو جائے اور پریشانی بڑھ جائے۔ حدیث نمبر 3379۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثمود کی بستی ہجر میں پڑاؤ کیا تو وہاں کے کنوؤں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور آٹا بھی اس پانی سے گوندھ لیا، لیکن نبی اکرم نے انہیں حکم دیا کہ جو پانی انہوں نے اپنے برتنوں میں بھر لیا ہے اسے اونڈیل دیں اور گوندھا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ اس کے بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 3380۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا نہ داخل ہو، ان لوگوں کی بستی میں نہ داخل ہو جنہوں نے اپنے اوپر ستم کیا تھا، لیکن اس صورت میں کہ تم روتے ہوئے ہو، یعنی روتے ہوئے داخل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے اپنی چادر چہرے مبارک پر ڈال لی۔ آپ اس وقت کجاوے پر تشریف رکھتے تھے۔ اللہ کے عذاب سے کس قدر ڈرنا چاہیے اور اللہ اور رسول کی کھلم کھلا مخالفت کرنے والوں سے کتنا بچنا چاہیے، یہ مذکورہ حدیثوں سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی بستی کا پانی بھی نہ لینے دیا اور اس پانی سے جو آٹا گوندھ لیا تھا اسے بھی جانوروں کے آگے ڈال دینے کا حکم آپ نے فرمایا۔ حدیث نمبر 3381۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا جب تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو روتے ہوئے گزرو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ آ پڑے اور نہ پکڑ لے جس میں یہ ظالم لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔
کہتے ہیں اگرچہ یہ حدیث تمام مطلق بد کرداروں کو شامل ہے، مگر آپ نے یہ حدیث اس وقت فرمائی جب آپ ہجر پر سے گزرے جہاں سمود کی قوم بستی تھی، جیسے پچھلی روایت سے معلوم ہوا ہے۔ باب قولہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کا بیان اور اس آیت کی تفسیر۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت ہوئی؟ حدیث نمبر 3382 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یہ کون ہے؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ اس روایت میں حضرت یعقوب کا ذکر خیر ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ روایت لائی گئی ہے۔ باب قول اللہ عز وجل لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، یوسف علیہ السلام کا بیان اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں پوچھنے والوں کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں اور علامتیں ہیں۔ حدیث نمبر 3383 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور خوف کھانے والا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارا سوال یہ نہیں ہے، یعنی اس مقصد کے تحت ہم نہیں پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ معزز وہ ہے سب سے زیادہ معزز اللہ کے نبی یوسف، اللہ کے نبی بن خلیل اللہ ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ عرب کے خانوادوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ دیکھو اللہ کی مثال کانوں کی سی ہے، کسی کان میں سے اچھا مال نکلتا ہے، کسی میں سے برا۔ جو لوگ تم میں سے زمانے جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے تھے، وہی اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف ہیں، بشرطے کہ وہ دین میں فقہ حاصل کریں اور سمجھ حاصل کریں۔ یہاں پر جو اکرم الناس ہے نا، اکرم الناس میں یوسف اللہ کے نبی بن اللہ کے نبی بن اللہ کے نبی بن اللہ کے دوست خلیل اللہ، اسی طرح یہاں آیا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہاں مولانا لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ اسلام میں بنیاد شرافت، دینداری اور دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے، جسے لفظ فقاہت سے یاد کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر نظر کرم کرتا ہے اسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں امت کے سامنے زندہ مثالیں محدثین کرام کی ہیں، جن کو اللہ نے دینی فقاہت سے نوازا کہ آج اسلام انہی کی مسائی جمیلہ سے زندہ ہے، کہ سیرت نبوی احادیث صحیحہ کی روشنی میں مکمل طور پر مطالعہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ محدثین کرام و مجتہدین اعظام کو امت کی طرف سے ہزاروں ہزار جزائے خیر دے اور قیامت کے دن سب کو فردوس بری میں جمع کرے، آمین۔ حدیث نمبر 3384
عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ نے کہا وہ بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ جب کھڑے ہوں گے تو ان پر رقت طاری ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ یہی حکم دیا، لیکن انہوں نے بھی دوبارہ یہی عذر بیان کیا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا تم تو یوسف والیوں کی طرح ہو، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ دوسری حدیث 3385 اور یہ ابو موسیٰ اشعری سے یہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ نے کہا ابو بکر بہت نرم دل کے انسان ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی حکم دیا اور انہوں نے بھی وہی عذر دہرایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو نماز پڑھائیں، تم تو یوسف والیوں کی طرح ہو، یعنی زبان سے کچھ کہتی ہو لیکن دل میں اس بات کی خواہش ہے کہ یوسف کو دیکھیں۔ چنانچہ ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امامت کی، اور حسین بن علی جوفی نے زائدہ سے رجل رقیق کے الفاظ نقل کیے کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی 7 والیوں سے وہ عورتیں مراد ہیں جن کو زلیخا نے جمع کیا تھا، جنہوں نے بظاہر زلیخا کو اس کی محبت پر ملامت کی تھی، مگر دل سے سب حضرت یوسف کے حسن سے متاثر تھیں۔ نبی اکرم کا مقصد اس جملہ سے یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں تمہاری یہ رائے ظاہری طور پر ہے، ورنہ دل سے ان کی امامت تسلیم ہے۔ حدیث نمبر 3386 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دعا کی تھی اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے دے، اے اللہ تمام ضعیف اور کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے، اے اللہ قبیلہ مدر کو سخت گرفت میں پکڑ لے، ان پر اپنی گرفت کو مضبوط کر دے، اے اللہ یوسف کے زمانے کی سی قحط سالی ان ظالموں پر نازل کر۔ حدیث نمبر 3387 اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ویسے ہی ہوا۔ حدیث نمبر 3387 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ لوط پر رحم کرے کہ وہ زبردست رکن کی پناہ لیتے تھے، اور اگر میں اتنی مدت تک قید میں رہتا جتنی یوسف تھے اور پھر میرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے کے لیے آتا تو میں فوراً اس کے ساتھ چلا جاتا۔ نبی اکرم حضرت یوسف کے صبر و استقلال کی تعریف فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی برات کا صاف شاہی اعلان ہوئے بغیر جیل خانہ چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ ربی السجن احب الی مما یدعوننی، اس آیت سے بھی ان کے مقام رفعت و عظیم مرتبت کا اظہار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3388 مسروق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کی والدہ
رومان سے عائشہ کے بارے میں جو بہتان تراشا گیا تھا اور الزام لگایا گیا تھا اس کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں عائشہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک انصاری عورت ہمارے یہاں آئی اور کہا کہ اللہ فلاں کو تباہ کرے، اور وہ اسے تباہ کر بھی چکا۔ مصطح بن اثاثہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے تو یہ جھوٹ مشہور کر دیا ہے۔ پھر انصاری عورت نے حضرت عائشہ پر تہمت کا سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتایا، من وعن بتا دیا۔ حضرت عائشہ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کون سا واقعہ ہے، تو ان کی والدہ نے انہیں واقعہ کے بارے میں بتایا۔ عائشہ نے پوچھا کہ یہ قصہ ابو بکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے؟ ان کی والدہ نے بتایا کہ ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا۔ پھر نبی اکرم تشریف لائے اور پوچھا انہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ایک بات ان سے ایسی کہی گئی تھی اور اسی کے صدمے سے ان کو بخار آ گیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا اللہ کی قسم، اگر میں قسم کھاؤں جب بھی آپ لوگ میری بات نہیں مان سکتے، اور اگر کوئی عذر بیان کروں تو اسے بھی تسلیم نہیں کر سکتے، بس میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی من گھڑت کہانی سن کر کہا تھا جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس پر اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور تھا وہ نازل فرمایا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر عائشہ کو دی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کسی اور کا نہیں۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے ذکر سے ترجمہ باب نکلتا ہے، اور شاید امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ بھی کیا ہو، جس میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ نے دوران گفتگو یوں کہا کہ حضرت یعقوب کا نام یاد نہ آیا تو میں نے یوسف کا باپ کہہ دیا۔ حدیث نمبر 3389۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عروہ بن زبیر نے پوچھا اس آیت کے سلسلے میں، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔